مزار تو نہیں. اور یوسف علیہ السلام تو بہت بڑی شخصیت تھے, ان کا بہت بڑا مزار ہونا چاہیے تھا وہاں, وزیر خوراک رہے تھے وہ. انہوں نے کہا جی ایک بڑھیا ہے جس کو قبر کا ایڈریس پتہ ہے, لیکن وہ کہتی ہے کہ موسیٰ کو میرے پاس خود بھیجو, میں اس کے ساتھ نیگوشیشن کروں گی تو جگہ بتاؤں گی قبر کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں. تو کہا اماں بتا. انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہے, مجھے اس کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا معاوضہ کیا؟ وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی پیسے, کوئی مال, کوئی بکریاں, کوئی اونٹ, جس طرح اس صحابی نے بھی مانگ لیا. انہوں نے کہا جی معاوضہ یہ ہے کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ رہوں گی. اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ فاق ہو گیا, چہرے پہ ناگواری کے اثار آ گئے کہ یہ کیا مانگ رہی ہے, پھر دوسرا ہی میرے اختیار میں بھی نہیں ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ آپ کمٹمنٹ کر لیں اس کے ساتھ. اوہ ہائے ہائے, دینے والا تو اللہ ہے نا جی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. اس لیے حضور نے اس اعرابی کو کہا او یار تجھے تو بڑھیا اچھی رہے گی, یعنی تو مجھ سے جنت میں میرا پڑوس مانگ لیتا, تو نے مانگی تو دنیا کی چیز مانگی. جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے ربیہ, نبی علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے. ایک دن سمندر رحمت جوش میں آیا, فرمایا سل ربیہ. ربیہ کیا مانگتا ہے؟ وہ بھی تیاری کر کے بیٹھے سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس. ہو سکتا ہے اس واقعے کے بعد یہ ہوا ہو, انہوں نے یہ بات سنی ہوئی ہو, اہم ممکن ہے, یہ میری اسیسمنٹ ہے. تو آپ فرمایا اور بھی کچھ مانگ لیں. ان کا نہیں یا رسول اللہ اس کے بعد تو مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر, یعنی اللہ کی عبادت کر کثرت کے ساتھ, میری شفاعت بھی تیرے کام آئے گی, الٹیمیٹلی تجھے جنت میں میرا پڑوس مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. بلکہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی ہے, ان کا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی قیامت کے لیے تو نے تیاری بھی کی ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو بس موٹے موٹے دین پہ چلتا ہوں, فرائض پورے کرتا ہوں, کوئی ایکسٹرا نفلی باتیں میرے پاس نہیں ہیں. ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد رسول اللہ کے کسی فرمان سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوں گے, یعنی اسے بھی پڑوس مل جائے گا. اور پھر حضرت انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں, اے اللہ میں اللہ سے, اس کے رسول سے, حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں, گو میرے اعمال ابو بکر و عمر والے نہیں ہیں, لیکن یا اللہ مجھے بھی اپنا اور اپنے محبوب کا ساتھ قیامت والے دن نصیب فرما, آمین. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ گو ہمارے اعمال بھی صحابہ اور اہل بیت والے نہیں ہیں, تب بھی اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے, اپنے نبی علیہ السلام کی شفاعت سے ہمیں ان مبارک ہستیوں کا پڑوس قیامت والے دن نصیب فرمائے, آمین ثم آمین.